تو اب یہاں پہ انتہا حکایات اور روایات ہیں. ایک دوسری حکایت بھی سن لیجئے کہ بہت بزرگ عالم دین نے اپنی کتاب میں لکھا کہ ایک آدمی فجر کی نماز پڑھنے جا رہا تھا. آندھی تھی، طوفان تھا، کراچی میں بھی بارش کافی ہوئی. بس سمجھ لیں آپ کے یہاں تو ایک آدھ مرتبہ ہی ہوتی ہے، یہ چلیں اس کے یہاں بھی ایک ہی آدھ مرتبہ ہوئی ہوگی. تو بہرحال فجر کی جماعت میں نا سب سے کم افراد ہوتے ہیں. میں بھی کبھی پیش نماز رہا ہوں لندن میں، تو مجھے اندازہ ہے کئی مرتبہ تو خود ہی تالا کھولو، خود ہی اذان دو، خود ہی اقامت کہو، خود ہی جماعت پڑھو، دعا پڑھو، زیارت پڑھو، خود ہی اکیلے واپس آ جاؤ. کوئی نہیں. یہاں کراچی میں اتنا تو وہاں سوچیں کیا حال ہوگا. مجھے پتا تھا دانت وغیرہ نہیں آئے گی اس پہ، تو آنے بھی نہیں چاہیے. ٹھیک ہے انشاءاللہ نماز کی پابندی رکھیں میرے خصوصاً بچے نوجوان. تو جانے گرامی اب یہ بیچارہ فجر کرے، حکایت پیش کروں یا رہنے دو؟ تو اب وہ فجر کے لیے چلا، دیکھا طوفان ہے، پانی کھڑا ہوا بہت زیادہ. نکلا تو ہاتھ میں اس نے کوشش کی بھی تصویر لوں نکلوں. جیسے ہی نکلا تو آدھے رستے میں پانی میں پھسل گیا. سارے کپڑے خراب ہو گئے. کہا جلدی سے کپڑے تبدیل کر لو. واپس آ گئے. دوسری مرتبہ گھر سے کپڑے تبدیل کر کے پھر جانے لگا. پھر اتنا پانی تھا گر گیا. جلدی سے دوبارہ کپڑے تبدیل کرنے. تیسری دفعہ میں بڑی ہمت تھی. تیسری مرتبہ پھر گھر گیا. اب جیسے ہی گھر سے نکلا تو دیکھا کہ ایک آدمی بوڑھا مکروہ شکل والا ایک چراغ لیے کھڑا. کہا تجھے مسجد پہنچا دو. فوراً چلا. جیسے ہی پہنچا تو کہا جا نماز پڑھ لے. کہا آپ نہیں آئیں گے؟ کہا نہیں تجھے پہنچانے آیا تھا. کہا اتنی زحمت کیوں کی؟ کہ میں شیطان ہوں. توجہ. کہ شیطان ہوں. کہ پھر مجھے مسجد تک پہنچانے کیوں آئے؟ کہ پہلی مرتبہ تو گرا نہیں تھا، میں نے دھکا دیا تھا. پورے شہر میں کوئی نماز کے لیے نہیں نکلا، تو اکیلا چلا تھا. میں فرشتوں کی صدائیں سن رہا تھا. سارے فرشتے کہہ رہے تھے ارے اللہ نے لکھ دیا یہ اکیلا نمازی ہے، اس کے سارے گناہ معاف کر دو. تو میں نے کہا دھکا دے دوں، گناہ تو معاف ہو گئے، اب اللہ کرے نماز نہ پڑھے. نہیں ہے مجمع. کہ دھکا میں نے دیا، تو گر گیا. پھر دوبارہ گھر چلا گیا. جب تو کپڑے بدل کے دوبارہ چلا نا تو فرشتے صدائیں دینے لگے ارے اس کے سارے گھر والوں کو بھی اللہ نے معاف کر دیا. تیسری دفعہ اب میں چراغ لے کے آیا، ایسا نہ ہو اس ایک نمازی کی وجہ سے شہر بخشا جائے. مجھے میں دیکھتا ہوں بڑے بڑے جو لوگ بہت بڑے ہو جاتے ہیں نا، وہ بڑے بڑے ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مجلس میں نہ جاؤ. کیونکہ مجلس میں زمین پر بیٹھنا پڑتا ہے، فرش پر بیٹھنا پڑتا ہے، ہمارے کپڑے میلے ہو جائیں گے، ہم عوام جیسے شمار ہونے لگ جائیں گے، ہم چھوٹے لوگ بن جائیں گے. بچ اس تکبر سے. اگر تو زمانے رسول اکرم میں ہوتا اور مسجد نبی میں رسول اپنے ممبر پر خطاب فرما رہے ہوتے یا حضرت امیر المومنین خطاب فرما رہے ہوتے تو تو وہاں کیا کرتا؟ بابا وہ تو وہ ممبر ہے، اوپر ممبر پہ نبی بیٹھا ہے، پیچھے نیچے فرش پہ علی بیٹھا ہے. اللہ ہے تو دونوں انا و علی من نور واحد، دونوں ایک ہی نور سے ہے نا. ہمارا یہ ایمان اور عقیدہ ہے یا نہیں؟ یہی عقیدہ ہے نا کہ انا و علی یعنی نبی و علی دونوں ایک نور سے ہیں. لیکن ترتیب کیا ہے اور مجلس کا انداز کیا ہے؟ ایک نور ممبر پہ بیٹھا ہے
اور دوسرا نور اس طرح کسب فیض کر رہا ہے کہ دل میں عقیدہ یہ رکھے ہوئے ہے کہ انا عبد من عبید محمد، میں محمد کا ایک ادنا سا غلام ہوں۔ تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجالس حسینیت کا جو انداز ہے یہ بہت بڑا مفید ہے، انسان کے اندر تکبر کو توڑتا ہے اور انسان کو انسانیت سکھاتا ہے۔ کبھی انسان کے اندر مال و دولت اور اقتدار و کرسی اور اختیارات کی کثرت یہ انسان کو کچھ ذرا بہت بڑا بنا دیتی ہے، اور اس وقت معلوم سمجھ ہونا چاہیے کہ یوسوس فی صدور الناس کا کام شروع ہے۔ وسواس خناس اپنا کام کر رہا ہے، لہذا اگر تو اپنے آپ کو واقعاً اس سے نکالنا چاہتا ہے، رب الناس کی پناہ میں آنا چاہتا ہے، الہ الناس کی پناہ میں آنا چاہتا ہے، ملک الناس کی پناہ میں آنا چاہتا ہے، تو وہی انداز دیکھ کر اپنا لے جو سید الرسل نے اپنی امت کے لیے اپنایا۔ ورنہ کم از کم رسول اکرم اتنا تو کرتے نا کہ کرسیاں بنوا لیتے اور سارے سامعین کو کرسیوں پر بیٹھاتے۔ میں تو کہتا ہوں ابھی ممبر پہ تو رسول اکرم بعد کو آئے، پہلے تو رسول کھجور کے درخت کے تنے سے ٹیک لگا کے خطبے دیتے تھے، اور محراب مسجد میں بیٹھ کر بھی حضرت ہدایت فرماتے تھے۔ یعنی ضروری نہیں کہ حضرت ممبر پہ جا کے ہمیشہ خطاب کرتے ہوں، نماز پڑھ لیتے تھے، تسبیحات اور تعقیبات سے جب فارغ ہو جاتے تھے تو اپنی جماعت والوں کی طرف رخ کر کے محراب کے ساتھ پشت لگا کے بیٹھ جاتے تھے، اور جو آپ کے سننے والے صحابہ ہوتے تھے وہ یہ انتظار کرتے تھے کہ اب حضرت کے دہن سے کتنے موتی پائے گا۔ اور حقیقت یہی ہے، رسول اکرم جب بولے تو دنیا کا کوئی موتی اس موتی کے برابر نہیں ہے جو دہن محمد مصطفیٰ سے برابر ہوتا ہے۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ مجلس بہت بڑی قیمتی اور بہت بڑی مفید چیز ہوتی ہے، بشرطے کہ انسان اپنے عقیدے اور اپنے ایمان کو درست کر کے آئے۔ Subscribe to my channel and hit the bell icon so you never miss any video from my channel. اگر آج ہماری زندگی میں ہمارا باطن صحیح نہیں ہو پایا، ہم اس ہدف تک نہیں پہنچ پائیں گے جس کے لیے صرف ساری زندگی انسان نے محنت کی، نمازیں پڑھی، عبادت پڑھی، لیکن ایسے کام کرتا رہا جس نے اس کی روح کو نقصان پہنچایا، جس نے اسے اصل ہدف سے دور کیا، جو اس مقصد کو سمجھ ہی نہیں پایا جس کے لیے امام حسین کربلا آئے۔ یعنی میری اگر اصلاح نہیں ہو پا رہی، میرا گھر حسینی نہیں بن پا رہا، میرا گھر آخری امام کے لیے تیار نہیں ہو پا رہا، تو میں کیا کروں؟ گڑبڑ کہیں نہ تو ہے، یا تو بتانے والے میں گڑبڑ ہے یا سننے والے میں، تو میں کم از کم دوسرے پہ الزام نہ لگاؤں، کم از کم اپنی طرف متوجہ جاؤں کہ میرے اندر کیا گڑبڑ ہے، میں کیوں نہیں کسی جگہ پہنچ پا رہا۔ بہت بڑا تاجر تھا، مطلب میں تہران سے آیا، ڈھونڈتا ڈھونڈتا مشہد پہنچا، مشہد سے میں نے سنا بھائی اللہ نفود کی اصفہانی جو بہت بڑے عالم دین کے عربی مسجد مقدس میں دفن ہے، کہا میں ان کے گاؤں پہنچ گیا، بڑی مشکل میں تھا، پریشانی میں تھا، حاجتیں لے کے آیا تھا، سنا ہوا تھا کہ ان کے پاس حل ہے، دیکھا وہ اپنے باغ میں بیٹھے تھے نارمل لباس میں، تو میں نے کہا کہ مشکل میں ہوں، کہا کیا؟ کہا روزگار کرتا ہوں، کاروبار، لیکن آبرومند ہو، عزت والا کام ہو۔ تو انہوں نے کہا نماز اول وقت پڑھو، نماز اول وقت پڑھو۔ کہا میں نے کہا کہ شادی کرنا چاہتا ہوں، اچھی رشتہ ہو، کہا نماز اول وقت پڑھو۔ کہا تیسرا کہ میں حج کرنا چاہتا ہوں، کہا نماز اول وقت پڑھو۔ اب ہم نے تو یہ وظیفہ دیا، ابھی لوگ کہتے ہیں مولانا کو وظیفہ دے دو، اب شادی سی بات کر دو، یہ دعا پڑھ لو، مولانا یہ تو شادی سی چیز ہے، کوئی مشکل کام نہیں ہے کوئی، کیونکہ ہم لوگ عادت ہو گئی ہے، شادی سی چیز ہی اصل میں مشکل ہے گھر میں، باقی کوئی مشکل نہیں ہے ظالم۔ کہتے ہیں میں اس دن مقید ہو گیا نماز اور مجھے پہلے سال میرا کاروبار، دوسرے سال میری ازدواج، تیسرے سال میں حج پر چلا گیا۔
اور اس وجہ سے میں ہر جگہ جہاں پہ بھی ہوتا ہے نمازیں کتنا آسان فارمولا ہے، مشکل ہے ہو سکتا ہے جہاں آپ کام کرتے ہو کوئی جگہ مشکل ہو، لیکن اگر آپ کوشش کریں گے تو خدا آپ کے لیے انتظام کر دے گا نماز کا. تو ہم اپنی زندگی میں دیکھیں، ہم گھر میں بیٹھے ہوئے اذان ہو رہی ہے، نماز کا وقت ہو گیا ہے، اس میں پوچھ رہے ہیں ہاں بھائی نماز ہو گئی؟ اچھا اتنی جلدی ہو گئی؟ کتنی جلدی ہوگی؟ اذانوں کی آوازیں آ رہی ہیں، چاہے ہماری نہ ہو، دوسری اذان کی آواز تو اذان کی آواز ہی ہے نا. اچھا ٹھیک ہے، ٹی وی دیکھ رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، پہلے فون پہ بات کر رہے ہیں، وہاں ای اللہ صلاح ای اللہ صلاح، خالق آواز دے رہا ہے یا مخلوق سے باتیں چل رہی ہیں مخلوق کی. کتنی سادی سی بات ہے نا، ایک نارمل سی بات ہے. میں ویسے بھی مجھے مشکل پڑھنا بھی نہیں آتا، سادی سی بات ہے، لیکن ہے ہی نہیں زندگی میں. اور ہم یہ کر رہے ہو، کل کو توقع رکھیں ہمارے بچے جو ہے وہ نماز پڑھیں گے اول وقت کے اندر. آپ توقع رکھیں گے جب آپ خود نہیں پڑھ پا رہے تو آپ بچے کو بولیں بیٹا نماز پڑھنا، بولے ابو آپ پڑھ لیں. ظاہر محترم یہ سادی سی بات ہے کہ جب خالق صدا دے رہا ہو اور میں سو رہا ہوں، اس لحظ وہ حسین جس نے روزے عاشورا افضل وقت نماز اور جس کی نماز کو تیروں کے اصحاب نے بچایا، وہ نماز کتنی قیمتی ہے، کیوں قیمتی ہے؟ خالق کو سجدہ ہے. میں نے بڑے بڑے علماء سنا اللہ محترم جو یہ فرماتے ہیں کہ 2 رکعات نماز قبول ہو جائے ہماری خدا کرے، یعنی 2 رکعات نماز پڑھنا مشکل ہے اور نہیں ایسی نماز سے خدا قبول ہو جائے. لیکن اگر انسان کو پتا ہو کہ اس نے صبح مر جانا ہے، بتاؤ مر جانا کیسی نماز پڑھائے گا؟ لیکن خدا بتا رہے نہیں، خدا نے کسی بھی ٹائم میں تمہارا چینل آف نہیں کیا، خود ہی تیار ہے. میں بھی جو شہید کے گھر سے آیا جو بچہ جوان تھا، عباس لاؤن میں جاننا چاہتا تھا، لوگوں کی شہید ہو گیا، میں اس کے گھر گیا. اس کے والد نے بڑی زبردست بات کی کہ بڑا مومن تھا، پورے ہزار پرچہ اس کو الہام ہوا نا کہ وقت پورا ہے. کبھی متوجہ ہوں شخص کے پاس جو ہے وہ بیان ہوتا ہے کتاب میں، آیت اللہ مظاہری نے بھی بیان کیا اس واقعے کو. شخص کو ملکل موت ہوتا ہے، کافی اس کو ابھی ایسا کرو کہ مجھے آنے سے پہلے تھوڑا بتا دینا کہ میں اپنا حساب کتاب کر. وقت گزر گیا، آگے وقت پورا ہو گیا. میں نے تو کہا تھا تھوڑا پہلے آ کے بتا دینا. کہا آیا تھا، کہا کہاں، کہا تمہارے ہمسائے کا انتقال ہوا، میں آیا تھا، تم باتوں میں لگے ہوئے تھے. کہا تمہارے فلانے رشتے دار کا انتقال ہوا، میں آیا تھا، تم نے توجہ نہیں دی. آس پاس موجود ہو جائیں انسان کی میں جو بندے دے رہا ہوں میرا بھی بندہ دیکھ کب